یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون کے ثقافتی مرکز میں نیتی آیوگ کی نویں گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس سال کی میٹنگ کا موضوع ہے ترقی یافتہ بھارت 2047، جس میں ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ نیتی آیوگ نے بتایا کہ گورننگ کونسل کی میٹنگ کا مقصد مرکز اور ریاستی سرکاروں کے درمیان شراکت داری پر مبنی حکومت اور اشتراک کو فروغ دینا ہے اور شہری اور دیہی دونوں طرح کی آبادی کے لیے معیاری زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ سپریم کورٹ نے کانوڑ یاترا کے روٹ پر دکانوں کے آگے نیم پلیٹ لگانے پر روک کی عبوری احکام کو برقرار رکھا ہے۔ اس معاملے پر کل سماعت کرتے ہوئے جسٹس رشی کیش رائے اور جسٹس ایس وی این بھٹی کی بینچ نے کہا کہ وہ 22 جولائی کے احکام پر کوئی وضاحت جاری نہیں کریں گے۔ کورٹ نے کہا کہ ہم کسی کو نام بتانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر ضروری ہو تو دکاندار کانوڑ روٹ پر دستیاب کھانے کے اقسام کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا کھانا دے رہے ہیں، جیسے کہ کھانا ویج ہے یا نان ویج۔ اب اس معاملے میں آئندہ سماعت 29 جولائی کو ہوگی۔ اس معاملے میں عدالت عظمیٰ نے اتر پردیش، اتراکھنڈ اور مدھیہ پردیش سرکار سے جواب مانگا تھا۔ اتر پردیش سرکار نے عدالت میں اپنا جواب داخل کر دیا۔ اتر پردیش سرکار نے عدالت میں داخل حلف نامے میں کہا کہ کانوڑ یاترا کو پرامن طریقے سے کرانے اور شفافیت قائم کرنے کے لیے نیم پلیٹ لگانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران کانوڑ یاتریوں کے مداخلت کو بھی خارج کر دیا۔ ریاست میں کانوڑ یاترا کے مدنظر انتظامیہ پوری طرح الرٹ ہے۔ مراد آباد میں ساون ماہ کے دوسرے سوموار کو لے کر 80 گھنٹے کے لیے روٹ ڈائیورژن نافذ کر دیا گیا ہے۔ امروہہ میں کل شام سے نیشنل ہائی وے پر بھاری گاڑیوں کا روٹ بدل دیا گیا ہے۔ اگر کانوڑیوں کی بھیڑ زیادہ رہی تو نیشنل ہائی وے کو اتوار کی شام سے پیر کی صبح تک زیرو ٹریفک موڈ پر رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ ادھر کانوڑ یاترا میں کانوڑیوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر سہارنپور ضلع میں سبھی اسکولوں کالجوں کو 26 جولائی سے 2 اگست تک بند رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ضلع اسکول انسپکٹر ہرش دیو سوامی نے بتایا کہ یہ احکام پرائمری اسکولوں سے لے کر اعلیٰ تعلیمی اداروں پر بھی نافذ رہیں گے۔ 100 برس بعد اولمپک کی میزبانی کر رہے پیرس میں 33ویں اولمپک کھیلوں کی شاندار شروعات کل ایک نئے انداز میں شہر کے درمیان سے گزرنے والے دریائے سین پر کشتیوں میں سوار کھلاڑیوں کی پریڈ کے ساتھ ہوئی۔ 117 کھلاڑیوں کے ہندوستانی وفد کی قیادت 2 مرتبہ کی اولمپک میڈل فاتح پی وی سندھو اور سینئر ٹیبل ٹینس کھلاڑی شرد کمل نے کی۔ افتتاح سے قبل ہندوستانی مرد اور خواتین تیر اندازوں نے اپنے اپنے مقابلوں میں براہ راست کوارٹر فائنل کے لیے دعوے داری پیش کر شاندار آغاز کیا۔ آج شوٹنگ، ٹینس، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، ہاکی اور باکسنگ میں ہندوستانی کھلاڑی چیلنج پیش کریں گے۔ نشانے بازی کی 10 میٹر ایئر رائفل مکسڈ ٹیم مقابلے میں آج گولڈ میڈل کا فیصلہ ہوگا، جس میں ہندوستان کی جانب سے 2 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ملک کی خدمت کر کے لوٹنے والے اگنی ویروں کو اتر پردیش پولیس اور پی ایس سی فورس میں ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگنی ویروں کی شکل میں ملک کو تربیت یافتہ اور ڈسپلنڈ نوجوان فوجی ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگنی ویروں کو پیراملٹری میں سول پولیس اور مختلف سیکٹروں میں لینے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ آج سابق صدر جمہوریہ اور مشہور سائنسداں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی 19ویں برسی ہے۔ ملک انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ ہندوستانی خلائی اور دفاعی تحقیق کے شعبے میں بھارت کے ذریعے قائم ریکارڈوں کے لیے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ہر مسافر کی سفر کو آرام دہ بنانے کے لیے پرعزم وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر اتر پردیش ٹرانسپورٹ کارپوریشن 120 الیکٹرک بسیں اور 1000 ڈیزل BS6 بس خریدنے جا رہی ہے۔ کل جمعے کے روز کارپوریشن نے بسوں کی خرید کی تجویز کو اجازت دے دی۔ ان 1000 ڈیزل بسوں کو خاص طور پر کمبھ میلے میں استعمال میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔